اللہ اللہ اللہ۔ نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان چینل۔ ہم لوگ ابھی سفر میں تھے بلاد شام کے، اردن، لبنان اور اسی طرح سے مصر پر یہ سفر ختم ہوا۔ سب سے پہلے جو ملک تھا اردن، جارڈن، اس ملک میں 36,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ کتنے ہزار صحابہ؟ چھوٹا سا ملک ہے۔ آپ عمان سے اگر اس کا سفر شروع کریں اور کرک اور غور تک اس کا سفر کریں، ایک ہفتہ بظاہر اس ملک میں سفر کے لیے بہت کافی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ملک میں 36,000 صحابہ کیسے آرام کر رہے ہیں؟ بعض صحابہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے، بعض صحابہ غزوہ یرموک میں شہید ہوئے، اور اسی طرح سے بعض صحابہ طاعون امواس ایک بیماری نکلی تھی اس میں شہید ہوئے۔ اور صحابہ کی قربانیاں کیسی، ذرا تصور تو کریں دوستو بزرگوں۔ ہم جیسے انسان، ہماری جیسی ننھی اولادیں، ہم گھر کے باہر نکلتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری ننھی اولادیں انتظار کرتے ہیں ہمارے والد صاحب آئیں گے، ہمارے لیے ہدیہ لائیں گے، تحفہ لائیں گے۔ ایک حسرتیں ہوتی ہیں، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنائیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کیسے تھے؟ جب اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنے ملکوں کو چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا تو جہاں گئے وہیں اپنی قبریں بنا لی۔ جتنے جذبات دل میں تھے، جتنی امیدیں تھیں، جتنی حسرتیں تھیں، جتنی آرزویں تھیں، جتنی تمنائیں تھیں، یہ ان کی قبروں میں اور ان کے دلوں میں ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ ہم جب جعفر رضی اللہ عنہ کی قبر پر پہنچے تو ان کی قبر پر ان کی وفات کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا کے موقع پر شہید ہوئے، دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے یہ منظر مدینے میں آ گیا۔ آپ نے کہا دیکھو انا للہ پڑھو، تمہارا ساتھی جعفر شہید ہو گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے، ان کی اہلیہ محترمہ کو خبر ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں۔ امید تھی شاید کہ آقا کوئی اچھی خبر لے کر آئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے بچوں کو تیار کیا، بچوں کو نہلایا دھلایا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم ان کی قبر پہ پڑھ رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور ان کے گھر میں گئے تو جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سامنے آئی اور ان کے بچے سامنے آئے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ننھے اور معصوم بچوں کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کہیں میرے شوہر جعفر شہید تو نہیں ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جعفر شہید ہو گئے اور صبر کرو اور انا للہ پڑھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جعفر کی اہلیہ اور ننھے بچے دیکھے نہیں گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے روتے ہوئے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے کہا جاؤ جعفر کی اہلیہ کو اور جعفر کے بچوں کو تسلی دو اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اسی طرح سے حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ بھی موطا میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ زید شہید ہو گیا اور اپنے ساتھی کے وفات پر شہادت پر انا للہ پڑھو۔ آپ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، حضرت زید کے معصوم بچوں کو آپ نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو ہمت دلانا چاہیے، آپ خود رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے سعد میں کیا کروں کہ صبر نہیں ہوتا، آج ایک ساتھی ہمارا قریبی ساتھی ہم سے جدا ہو گیا ہے، اس کی شہادت پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جن کے دونوں ہاتھ دشمنوں نے شہید کر دیے تھے اور کاٹ دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پر اور 2 بازو عطا کیے ہیں اور جعفر اپنے دونوں پروں سے جنت میں پرواز کر رہا ہے اور جنت میں جہاں چاہتا ہے جعفر اڑ کر پہنچ جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تو قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ دیکھو یہ ہے آدمی، دنیا والے جسے چاہے مرد کہتے ہو اور دنیا والے جسے چاہے آدمی کہتے ہو،
اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہے صحابہ ہمارے آدمی، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہے ہمارے آدمی کہ انہوں نے اپنے اللہ کے دین کے خاطر ہماری محبت میں اور ہمارے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے عالم میں اور ملکوں میں اپنی قبروں کو بنا لیا، اور ان کی قبریں اور ان کی ارواح پکار پکار کر تمہیں کہہ رہی ہیں اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ امت مرتد ہو رہی ہے، اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کا کلمہ مغلوب ہو رہا ہے، اور تم اپنے کاروبار میں اور عیش پرستی میں اور اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو۔ نکلو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے دین کو بلند کرو۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اس مبارک موقع پر جب ہم نے قرآن مجید مکمل کیا، ہمارا پورا مجمع یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے، قرآن کی تعلیمات کو لے کر اور قرآن کی ہدایت کو لے کر ہم اپنے شہر سے اور اپنے صوبے سے اور اپنے ملک سے لے کر سارے عالم میں جائیں گے اور اللہ کے کلمے کو اور قرآن کی